امریکہ نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کو اب دوبارہ قبضے کو مسترد کیا ہے۔ پھر G7 میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یورپی کمیشن نے 2 ریاستی حل پر زور دیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا حالات اب بدل رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ نہیں، بدلتے فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے جو اپنا ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اور وہ ارادہ اس کی تاریخ ہے کافی پرانی، اور وہ گریٹر اسرائیل سے جا کے تاریخ ملتی ہے 1897 سے، اور اب تک جس کے تحت 1948 میں اسرائیل بھی بنا، اور اس سے آگے جو ان کی ایکسپینشنزم کا پلان ہے اور پرومس پلان کا جو ان کے ذہن میں ہے، وہ جب تک کہ وہ پورا نہیں کرتے تو باقی تمام تو یہ ہیلے بہانے ہیں۔ دنیا کتنی بھی آہو فغاں کرے، آنکھیں پرنم رہیں، آہو فغاں سنتے رہیں ان بچوں کی اور ان بڑوں کے۔ 10,000 آپ کی جب رپورٹ بنائی گئی تو اس وقت 10,200 کچھ تھے، اور اب 10,578 کے قریب ہو گئے ہیں۔ اندازہ کریں ہر بدلتے لمحے لوگوں کی لاشیں مزید دبتی جا رہی ہیں، شہید ہو کے لوگوں نے بچے ان کھنڈرات سے ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے کہ ہمیں نکالا جائے۔ تو ایسے غمگین اور ایسے دل خراش لمحات آپ کو کبھی دیکھنے کو ملے نہیں، لیکن اس کے باوجود یورپین یونین کہتی کہ پاس کر دو، وہ بھی نہیں مانتا اسرائیل۔ امریکہ نے کہہ دیا دبے الفاظ میں کہ پاس تھوڑا سا دے دو ان کو، بھائی کوئی بات نہیں، احسان کر دو، جبکہ امریکہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اور وار کرائم کمٹ ہو رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ وار کرائم ہوتا کیا ہے کہ آپ سویلین پاپولیشن، ان کے انفراسٹرکچر، ان کے گھروں کو، یعنی 50% گھر تو مٹی کا ڈھیر بنا دیا آپ نے۔ ظاہر ہے جہاں اتنی بڑی بمبارڈمنٹ، اور آپ کے ناظرین کے لیے تقریباً 30,000 ٹن سے زیادہ امونیشن یوز ہوا ہے، یعنی کہ بارود کی بارش کر دی گئی ہے، اور اس پہ باقی جو انفراسٹرکچر ہے ان پہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، ان میں کریکس آ جاتا ہے اور استعمال کے قابل نہیں رہتی ہیں وہ بلڈنگز۔ تو جب اتنی بڑی انفراسٹرکچر کا تباہ کرنا سول سوسائٹی کے خلاف اتنا زیادہ، اس میں ورلڈ وار 2 میں بھی جاپان پہ تقریباً 15,000 ٹن کے قریب بارود استعمال ہوا تھا اور اسلحہ استعمال ہوا تھا، جی یہاں اس سے ڈبل ہو گیا، اور پٹی دیکھیں کتنی سی ہے، 5 میل لمبی، بریگیڈ صاحب زیادہ بتائیں گے، اور تقریباً 20-22 میل چوڑی پٹی ہے، تو 41 کلومیٹر کے قریب ہے، 365 اسکوائر اس کے میٹر کے یا اسکوائر کلومیٹر پہ یہ محیط ہے۔ اتنی سے میں اتنا زیادہ استعمال کرنا، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے، بلکہ ایک اور سازش اس میں ہوئی ہے، اور وہ سازش یہ ہوئی ہے کہ بلنکن نے کانگریس کے سامنے اپنے بیان دیتے ہوئے، ٹیسٹیفائی کرتے ہوئے کانگریس کمیٹی کے سامنے، وہ سجیشن وہ دے رہا ہے جو کہیں 70 کی دہائی میں ان کے ایک سفیر نے دی تھی، جو اسرائیل میں امریکہ کا سفیر تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ایسا کیا جائے کہ کوئی ایسا نظام رائٹ کیا جائے جی غزہ میں کہ جس کے تحت انٹرنیشنل یہاں وہ ہے گورننس آ جائے، اور سیکیورٹی بھی کسی انٹرنیشنل ادارے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے بوسنیا میں ہوا، اور وہاں انہوں نے پہلے تو اپنی ایک یورپ کی فورس بنائی اور وہاں ڈپلائی کر دی، بعد میں بہت احسان کیا ایک ریزولوشن پاس کر کے اقوام متحدہ کی امن فورس، اور امن فورس میں بھی پاکستان بھی وہاں بعد میں گیا، لیکن اس سے پہلے قتل و غارت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، پبلک سینٹیمنٹ تو ہم نے دیکھ ہی لیا، وہ تو روڈز پہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ نظر آ بھی رہا ہے، پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، مغرب میں بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن سر، جو ایران کا بہتات رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، حزب اللہ نے مکمل طور پر جنگ کا اعلان نہیں کیا، یہ بھی ہم نے دیکھا، پھر چین کی سرد مہری بھی ہم نے دیکھ لی، پھر روس بھی اس وقت آج کل چپ نظر آ رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں کوئی ہلچل نہیں ہے۔ سر، اس لیول پہ تو پھر کچھ نہیں ہو رہا نا؟ جی ہاں، یقیناً ایران نے بھی، اور جو کہ ایران ہمیشہ بڑا وکل رہا ہے، اس دفعہ محتاط ہے وہ، حالانکہ تقریباً کوئی 34 کے قریب اٹیک ہو چکے ہیں مختلف بیسز پر امریکہ کے، اور امریکہ نے خود یہ بات کی ہے، ان کے کوئی اس وقت 24 سے زیادہ سولجرز زخمی بھی ہیں۔ یہ تو تھوڑی بہت وہاں سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ یقیناً کافی سیلز ہیں، سلیپر سیلز ہیں ایران کے اپنے بھی مختلف علاقوں میں، اس پورے مڈل ایسٹ، اور آپ دیکھیں کہ ہوتی جو کہ ظاہر ہے کافی زیر اثر ہے ایران کے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں سے میزائل اپنے چھوڑ رہے ہیں وہ بھی وہاں سے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ایران نے اپنی کیلکولیشن یقیناً کی ہوگی، اور اسی لیے وہ بالکل کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہے جس طرح پہلے آتا تھا۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑے منہ
ہو گئے ہیں, تو سبمرین موو ہو گئی ہے, تو اس لحاظ سے تو کوئی بھی ایڈونچر, کوئی بھی اس قسم کی اسپارک, وہ چنگاری جو ہے اتنی بڑی آگ بن جائے گی کہ اسے پھر روکنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یو ایس نے اتنے ایسٹس اپنے علاقے جو سامنے ڈپلائی کر دی ہیں, اس کا مقصد یہی ہے. لیکن جو اصل یہی جو اس کا حل ہے اسلامک دنیا جو اب تک نہیں کر سکی, آپ دیکھیں کہ 33واں دن ہے آج, 33 دن میں او آئی سی جس کے پہلے ہی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے, آرٹیکل 1 کا جو سب پارٹ 8 ہے, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فلسطینین جو ہے ان کو انڈر فورن آکوپیشن ہے, اور اس لحاظ سے ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر القدس الشرق جو ہے اسے کیپٹل ہونا چاہیے, اور جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو, تاکہ وہ سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ان کی راہ ہموار ہو. یہ پہلے آرٹیکل میں ہے. اور پھر یہ جو سربراہوں کا اجلاس 12 کو بلایا ہے, میں نے ہر چینل پر بہت دفعہ ریپیٹ کیا, میں نے کہا کہ یہ آرٹیکل جو آپ کا ایکسٹراڈنری سیشن ہے, آرٹیکل 9 کے تحت سربراہوں کا بلاؤ, اور بلا کے وہاں آپ جتنے بھی فیصلے کرو گے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہوگا, کیونکہ او آئی سی یا باقی ریجنل آرگنائزیشن جو بنے ہیں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت بنے ہیں, لہٰذا انہیں وہ انٹرنیشنل قانون کی ایک وہ حیثیت حاصل ہے. تو انہوں نے کرنا کیا تھا, وہی بات جو ہم آج کریں, وہی بات جو میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کی ہے اور بہت سارے چینلز پہ کی ہے, کہ کچھ نہ کریں. جو بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے یہ تو آج سے 30 دن پہلے بھی کر سکتے تھے, 33 دن کے بعد آج اور مزید ابھی جو باقی 6 دن رہ گئے ہیں, 7 دن, اس میں تو اسرائیل قبضہ کر لے گا غزہ کو. تو کیا اس کا انتظار ہو رہا تھا؟ سوال ذہن میں اٹھتے ہیں یہ. تو آرٹیکل 9 کے تحت کیوں نہیں ایکسٹراڈنری سیشن آف دا ہیڈ آف اسٹیٹس اینڈ ہیڈ آف گورنمنٹ بلایا گیا؟ اور اب جب بلائیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا, جب چڑیا چھپ, اب کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.